یہ بلا مبالغہ بات کہوں کہ گزشتہ 4 5 6 دہائیوں میں جنہوں نے تعمیری مثبت پازیٹیو انداز میں جو ملت کے نونہالوں کے بچوں کے ہاتھوں میں قلم دینے کا سب سے زیادہ کام کیا ہے، ان ناموں میں میں جب اپنے طور پہ کوشش کرتا ہوں، تلاش کرتا ہوں، چند ناموں میں مجھے ایک نام حضرت علامہ سید احمد شفیع صاحب کا بالکل صاف لفظوں میں نظر آ جاتا ہے۔ میرے دل میں اس لیے بھی حضرت کی بہت قدر ہے کہ حضرت نے صرف پیرا مریدی کو ایک رسم کے طور پہ نہیں دیکھا، بلکہ اس کے ذریعے سے بھی دعوت و تبلیغ کی خدمت کا عظیم فریضہ انجام دیا ہے۔ ابھی ہمارے ساتھی حضرت مولانا کامل صاحب بتا رہے تھے کہ حضرت کے ادارے میں تقرر ہوا، کیونکہ حضرت کے جو صاحبزادے ہیں وہ میرے ساتھی ہیں۔ ایک سال ہم علامہ اسحاق صاحب کیمری ان کے پاس پڑھے تھے، عربی ادب میں ان لوگوں نے داخلہ دیا تھا، وہ بھی ماشاءاللہ ذی استعداد آدمی ہیں، حضرت کے ساتھ تشریف لائے ہیں۔ تو بتایا، چونکہ میرا تو خیر جانا ہوا مگر اتفاق مدرسہ نہیں دیکھا، لیکن اتنا بڑا کام کیا حضرت نے۔ اصل کام ہوتا ہے بچوں کے ہاتھوں میں قلم دینا۔ آج حافظ ملت کو پوری دنیا میں جانا جاتا ہے، وجہ ہے علم دین کی خدمت انجام دینا۔ بچیوں کے لیے بھی، بچوں کے، میں چند نام دیکھتا ہوں نا، مفتی آفاق صاحب علیہ رحمت ہے تنوج میں، انہوں نے بھی بڑا کام بڑا کام، ایسی حضرت نے کتنا بڑا کام کیا ماشاءاللہ۔ حضرت کی تشریف آوری ہو گئی، مبارک کلمات سننا ہے، بس یہ مواقعہ مکمل کر دو، پھر اپنی تقریر ختم کرتا ہوں۔ امام احمد ابن حنبل، اللہ نے کیا اختیار دیا ان کو کہ اے احمد، دیکھ لے گزرنے والوں میں سے جو تیرے عقیدے پر ہے اسے پکڑتا جا، جنت میں داخل کرتا جا۔ ذرا جھوم کے بولو سبحان اللہ۔ اور وہ جو جنت کے بیچ میں بیٹھ کے، اب وہ کون تھے؟ کہا وہ حضرت معروف ترقی تھے جو خدا کے جلووں میں مگن تھے۔ سبحان اللہ۔ ذرا جھوم کے بولو اللہ تعالی ہم سب کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ ادارہ جو چل رہا ہے اس میں خوب خوب برکتیں عطا فرمائے۔ طلبہ فارغ ہوئے، یہاں پہ جتنے بھی علماء ہیں، حفاظ ہیں، قراء ہیں، جو بھی پڑھانے والے ہیں، مالک سب کو دن دوگنی رات چوگنی برکتیں عطا فرمائے۔ نور خضرا سے دل جگمگا لیجئے، نور خضرا سے دل جگمگا لیجئے، اپنا سینہ مدینہ بنا لیجئے، اپنا سینہ مدینہ بنا لیجئے۔ تیرے دل پہ ہوتا ری اداسی اگر، تیرے دل پہ ہوتا ری اداسی اگر، نعت صلی اللہ گنگنا لیجئے۔ جو بھی دیکھے وہ شے، تقریر کا خلاصہ ہے اس شعر میں، جو بھی دیکھے وہ شیطان نبی کا کہے، جو بھی دیکھے وہ شیطان نبی کا کہے، اپنا کردار ایسا بنا لیجئے۔ حضرت ہمارے صدر مدرسین قائد رسالہ صاحب نے کہا کہ 5 منٹ ہو، بس یہ آخری بات کرتا ہوں۔ ایک نام محدثین میں امام ابو زرعہ کا آتا ہے۔ ایسے عظیم محدث گزرے ہیں آپ، ایسے عظیم محدث کہ ایک دفعہ آپ کے ایک چاہنے والے نے آپ کے بارے میں بحث کرتے ہوئے سامنے والے سے یہ بات کہی کہ اگر میرے شیخ کو، امام ابو زرعہ کو 1,00,000 حدیثیں یاد نہ ہوں تو میری بیوی پہ طلاق پڑ جائے۔ خود پڑھے نہ پڑھے یار، بچوں کو تو پڑھائیں گے، وہ جو پڑھ رہے ہیں ان کے اندر بھی ان کا کانفیڈنس لیول پڑھے کہ انسان محنت کرے تو کیا نہیں کر سکتا۔ چاہنے والے نے قسم کھا لی 1,00,000 کہہ رہا ہوں میں، 1,00,000، اور وہ ایسے نہیں جیسے ہم لوگ سنا دیتے تمہیں، ہم تمہیں صرف متن سناتے۔ حضور نے یہ کہا،
انہیں ایسے یاد نہیں، متن بھی یاد تھا، سند بھی، کہ ہم سے انہوں نے بتایا، ان سے انہوں نے بتایا، ان سے انہوں نے بتایا، ان سے انہوں نے بتایا، اور ان سے حضور نے بتایا. یعنی متنن سندن جرحن تعدیلن اے ٹو زیڈ ساری ڈیٹیل کے ساتھ 1,00,000 قسم کھالی اس نے. بعد میں دوڑا دوڑا حضرت کے پاس آ گیا، حضور آپ کی محبت میں یہ قسم کھالی، اب مجھے ڈر یہ ہے کہ طلاق نہ ہو جائے. 1,00,000 آپ کو یاد ہے، پیشانی چومی، کہا بیٹے اللہ کے کرم سے اس سے زیادہ یاد ہے. امام احمد ابن حنبل المتوفا 241 ہجری، آپ فرماتے تھے کہ میرے علم کے مطابق حدیث کی تعداد 7,00,000 ہے، اور میں جانتا ہوں ابو سرات 7,00,000 حدیث. یہ علم کے چراغ یوں ہی تھوڑی جل گئے آج پوری دنیا میں جو حضور کی حدیثیں پھیلی ہوئی ہیں. جھوم کے بولو سبحان اللہ. امام ابو زرع خود فرماتے تھے کہ 1,00,000 حدیثیں تو مجھے ایسے یاد ہیں، کیسے پتہ ہے؟ جیسے تمہیں قل هو اللہ شریف یاد ہے، بغیر کسی ہیجیٹیشن کے پڑھ دیتے ہو، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. آپ میں بھی پڑھو گے تو متشابہ نہیں لگے گا. کہتے ہیں 1,00,000 تو مجھے ایسے یاد ہے. اور جھوم کے بولو، ارے سنو آخری بات کی تقریر ختم، یار ایمان تازہ ہو جائے گا. ایسا لگتا ہے حضرت کے مبارک قدم آئے اور مجھے یہ امام ابو زرع کے حالات زندگی یاد آ گئے، ورنہ میرے ذہن میں نہیں تھا، میں تقریر ختم کرنے والا تھا. مگر بزرگان دین کا فیضان بھی تو ابر کرم بن کے برستا ہے نا، الحمدللہ. اور میں کسی کی جھوٹی تعریف نہیں کرتا ہوں، جس سے دل مطمئن ہوتا ہے اسی کی کرتا ہوں الحمدللہ. یہ میرا اپنا مزاج ہے، ہاں یہ میرا مزاج ہے. مگر حضرت سے میں متاثر اس لیے بھی ہوں کہ ایک تو میں تقریر جب سنتا ہوں نا تو بالکل سادہ بات کہتے ہیں جو دل کو چیر دیتی ہے، خیال و فکر میں بیٹھ جاتی ہے، منور کر دیتی ہے دل کو الحمدللہ. چونکہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. انتقال کا وقت قریب ہے. کس کا؟ امام ابو زرع کا. یہ 200 ہجری میں پیدا ہوئے تھے اور 264 میں انتقال، یعنی صرف 64 سال کی عمر میں ایسا کام کیا کہ محدثین کا ذکر ہو، امام ابو زرع کا ذکر ہو ہی نہیں سکتا. اور یار آپ بھی پتہ نہیں کتنی محبت سن رہے ہو، سنا رہا تھا دوسری بات ایک اور یاد آ گئی. حضرت علامہ جلال الدین سیوطی المتوفا 911 ہجری شرح الصدور میں لکھتے ہیں کہ امام ابو زرع کو خواب میں دیکھا گیا تو چوتھے آسمان پر فرشتوں کو نماز پڑھانے قاری عبد الماجد صاحب فرشتوں کو نماز پڑھا کے فارغ ہوئے تو خواب دیکھنے والے نے پوچھا، اے امام ابو زرع اللہ نے تمہیں یہ رتبہ کس کی وجہ سے دیا؟ کہنے لگے جب بھی نبی کی حدیثیں لکھتا تھا، نبی کا نام آ جاتا تھا، جھوم کے درود شریف پڑھتا بھی تھا، لکھتا بھی تھا. نہیں بولو گے جھوم کے سبحان اللہ. انتقال کا وقت قریب، رضا کا وقت، اور آپ کے شادی ابو حاتم رازی جیسے آپ کے شاہد والے وہاں سلیوشن کیا نکالے، قربان جاؤ یار سبحان اللہ. اللہ کی قسم دے کے کہہ رہا ہوں، اسٹیج پہ حضرت تشریف فرمائے، میرے آنسو نکل کے جب میری یہ پہلی دفعہ کیا شان کی اللہ کا نام ایسی زندہ پتا کیا سلیوشن نکالا. امام داؤد کی حدیث کی سند میں فرق ہو سکتا ہے، مگر انہوں نے کیا سلیوشن نکالا کہ جس حدیث میں حضور نے مرنے والوں کے سامنے کلمہ پڑھنے کی تلقین کی ہے، امام ابو حاتم رازی کے ساتھ سند پڑھو، مجھے امید ہے کہ حضرت کو حدیث بھی یاد آ جائے گی، کلمہ بھی یاد آ جائے گا. حدثنا وهاب بن مخلد عن عبد الحمید عن جعفر. اللہ کی قسم یہ صرف 3 نام لیے، ابھی کلمہ یاد نہیں آ رہا تھا، اللہ دکھانا چاہ رہا تھا شان کہ میرے دین کی خدمت کرنے والوں کی شان دیکھو. جیسے ہی صرف راویوں کے نام لیے، 2 راویوں کے حدثنا ضحاک ابن المخلد عن جعفر عن عبد الحمید عن جعفر، 3 نام لیے، چوتھا نام لینے والے تھے کہ حضرت ابو زرع بول پڑے عن کثیر ابن مرہ عن معاذ ابن جبل قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من قال لا الہ الا اللہ عند وفاتہ دخل الجنہ، اور پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر.
نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، اس حدیث کے مختلف نظام الفاظ ہیں۔ مصطفیٰ کانفرنس، من نعرہ کان تکبیر۔ آخر کلامہ لا الہ الا اللہ، ابو داؤد کے یہ الفاظ ہیں، اور میں نے جب اس کو دیکھا یہ جو راوی ہیں کوئی امام ابو داؤد سنن ابو داؤد میں جو لائیں وہاں پہ یہ راوی ملے، مگر انہوں نے جو پڑھا تو جیسے انہوں نے پڑھا کہ ہم سے یہ حدیث بیان کی ضحاک ابن مخلد نے، ان سے بیان کی عبد الحمید نے، ان سے بیان کی جعفر نے، اس کے بعد جو نام لینے تھے انہوں نے نہیں لیے، حضرت خود بولنے لگے، دم چل رہا ہے مگر کیسا حافظہ ہے، کیسی محبت ہے حدیث سے، کہنے لگے جعفر نے سنا ہے کثیر ابن مرہ سے، کثیر ابن مرہ نے سنا ہے معاذ ابن جبل سے، معاذ ابن جبل صحابی ہیں، انہوں نے سنا ہے حضور پاک سے، اور کیا سنا ہے کہ جس نے آخری کلمہ یعنی دنیا سے جاتے وقت جس کی آخری بولی لا الہ الا اللہ ہوگی وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ حدیث سنائی پھر کلمہ پڑھا، آنکھیں بند کر لی ہمیشہ کے لیے، مگر نام آج بھی زندہ ہے اور قیامت تک زندہ ہے۔